کی جانب سے آپ تمام صحافی حضرات کا تہہ دل سے شکریہ ادا کرتے ہیں کہ آپ لوگ ہماری آواز کو اجاگر کرنے کے لیے یہاں تشریف فرما ہیں۔ امید ہے کہ آپ مستقبل میں بھی ہر مظلوم و محکوم اقوام کی آواز کو اجاگر کرتے رہیں گے، اپنے مقدس پیشے کے اصولوں پر پورا اتر کر اپنی ذمہ داریوں کو پوری طرح نبھائیں گے۔ معزز صحافی حضرات، جیسا کہ آپ سب کے علم میں ہے کہ بلوچستان فرنٹ کے مرکزی چیئرمین جاوید بلوچ کو 23 اپریل 2025 کی رات 3 بجے کے قریب سادہ لباس میں ملبوس خفیہ اداروں کے اہلکاروں نے گلستان جوہر پولیس ٹاور کراچی ضلع کی رہائش گاہ پر چھاپہ مار کر انہیں شدید تشدد کا نشانہ بنانے کے بعد اغوا کر کے اپنے ساتھ لے گئے، جو تاحال لاپتہ ہے۔ اس کے علاوہ 24 اپریل کو BSF شاہ زور کے جنرل سیکرٹری گورا مسواک کو سول اسپتال کوئٹہ کے سامنے CTD کے کارندوں نے جبرن گرفتار کر دیا۔ جاوید بلوچ لا کے طالب علم ہے اور ایک پرامن سیاسی رہنما ہے، جسے بغیر کسی جرم کے ماورا عدالت گرفتار کر کے بے رحمانہ انداز میں تشدد کا نشانہ بنانے کے بعد لاپتہ کرنا ملکی آئین اور قانون کی سنگین خلاف ورزی ہے، جس کی جتنی بھی مذمت کی جائے کم ہے۔ ہم اس ظالمانہ اور جابرانہ روش کی نہ صرف مذمت کرتے ہیں بلکہ اس غیر آئینی عمل کے خلاف منظم اور مستحکم انداز میں بھرپور جدوجہد جاری کر کے ہر فورم پر آواز بلند کریں گے۔ معزز صحافی حضرات، بلوچستان میں کئی دہائیوں سے بلوچ طلبہ، ادیب، دانشور، مزدور، کاروباری حضرات نیز ہر طبقے سے تعلق رکھنے والے لوگ ریاستی اداروں کے زیر الطاف ہیں، جنہیں مختلف ہتھ کنڈوں کے ذریعے ذہنی اور جسمانی طور پر نہ صرف تشدد کا نشانہ بنایا جا رہا ہے بلکہ جاری مقابلوں میں ان کو قتل کرنے کا سلسلہ بدستور جاری ہے۔ ریاستی اداروں نے اب نئی حکمت عملی کے تحت بلوچ نسل کشی کو بین الاقوامی سطح پر غلط رنگ دینے اور نوجوانوں کی قتل کو قانونی جواز فراہم کرنے کے لیے CTD کے ذریعے پہلے سے جبرن لاپتہ افراد کو جاری مقابلوں میں شہید کیا جا رہا ہے، جو کہ انسانی حقوق کے اداروں اور بین الاقوامی عدالت کے آنکھوں میں دودھ ڈوبنے کے مترادف ہے۔ اس طرح کے گناہونی عمل اور انسانیت سوز واقعات کے ذریعے مظلوم کی آواز کو نہیں دبایا جا سکتا۔ پرامن لوگ ماورا عدالت پرامن لوگوں کو ماورا عدالت گرفتار کر کے جبری مشدد کا نشانہ بنانا ریاست اور بلوچ قوم کے درمیان ظالم اور مظلوم کے درمیان رشتے کی عکاسی ہے۔ معزز صحافی حضرات، کسی بھی قوم کی ترقی کا ضامن اور روشن مستقبل ان کی تعلیم یافتہ نوجوانوں سے منسلک ہے، لیکن بدقسمتی سے بلوچ قوم کے انٹیلیجنشیا اور شعور یافتہ نوجوانوں کو ماورا عدالت گرفتار کر کے جبری مشدگی کا نشانہ بنانے کے تسلسل میں کافی تیزی لائی گئی ہے۔ بلوچ طلبہ کو چین سے بیٹھ کر تعلیم حاصل کرنے کا حق نہیں دیا جا رہا، تعلیمی اداروں کے اندر بلوچ طلبہ کی پروفائلنگ کی جا رہی ہے اور مختلف طریقوں سے انہیں ہراساں کیا جا رہا ہے۔ تعلیمی اداروں کے پرسکون ماحول کو ایک خوفناک ماحول میں تبدیل کیا جا چکا ہے، جہاں بلوچ طلبہ اس قدر ذہنی دباؤ میں مبتلا ہیں کہ ان کی تعلیمی سرگرمیاں کافی حد تک متاثر ہو رہی ہیں۔ کوئی بھی بلوچ طالب خود کو کہیں بھی محفوظ تصور نہیں کر رہا۔ ان کی دن راتیں اس خوف کے ساتھ گزر جاتی ہیں کہ کہیں ان کو ماورا عدالت جبری مشدگی کا نشانہ نہیں بنایا جائے گا۔ والدین بھی اپنے بچوں کو تعلیمی اداروں میں پڑھنے کے لیے بھیج کر ان کی صحیح و سلامتی واپس آنے تک ہر لمحہ اس خوف میں گزار دیتے ہیں کہ کہیں دوسرے بلوچ نوجوانوں کی طرح ان کا لخت جگر ریاستی اداروں کے ہاتھوں جبری گمشدگی کا نشانہ نہ بن جائے۔ بلوچستان کی صورتحال مکمل طور پر ایک خوفناک ماحول میں تبدیل ہو چکا ہے۔ معزز صحافی حضرات، ہم بلوچ طلبہ الائنس میڈیا کے توسط سے ملکی عدالت اور حکمرانوں کو گوشگزار کرنا چاہتے ہیں کہ بلوچ طلبہ کے خلاف جاری ریاستی کریک ڈاؤن پر خاموشی کو توڑ کر بلوچستان میں جاری بلوچ طلبہ کے ماورا عدالت گرفتاری اور جبری گمشدگی کے تسلسل کو بند کرنے میں اپنا کردار ادا کیا جائے۔ بلوچستان فرنٹ کے چیئرمین جاوید بلوچ ایک پرامن سیاسی رہنما ہونے کے ساتھ ساتھ لا کا طالب علم ہے، جن کو کراچی کے علاقے گلستان جوہر پولیس ٹاور سے رہائش گاہ پر چھاپہ مار کے جبری طور پر لاپتہ کیا گیا۔ ہم متعلقہ اداروں سے درخواست کرتے ہیں کہ جاوید بلوچ کو غیر مشروط طور پر بازیاب کیا جائے۔ زندہ جینا ہر ایک پرامن انسان کا آئینی اور قانونی حق ہے۔ ہم زندہ جینے کا حق مانگ رہے ہیں۔ ہمارا مطالبہ یہ ہے کہ بلوچستان میں پرامن بلوچ طلبہ کی جبری گمشدگی کو بند کیا جائے، تمام بلوچ طلبہ کو بازیاب کیا جائے۔ آخر میں ہم اس پریس کانفرنس کے ذریعے BSF کے مرکزی چیئرمین جاوید بلوچ کی جبری مشدگی کے خلاف مختلف خطوں میں 30 واق پرامن احتجاجی ریلی کے انعقاد اور سوشل میڈیا کیمپین کا اعلان کرتے ہیں۔ ہم پرامن طالب علم ہیں اور حکومتی اداروں سے اپنے پرامن لوگوں کی بازیابی کا مطالبہ کرتے ہیں۔ انہیں جلد از جلد بازیاب کر کے زندہ جینے کا حق دیا جائے۔ ہماری جدوجہد اپنے پرامن لوگوں کی بازیابی تک جاری رہے گی۔ شکریہ۔